السلام علیکم۔ انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال بڑے دنوں بعد میں لبیک پر اور جماعت اسلامی پر یہ ویلاگ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کچھ دن انتظار کیا کہ یہ جو ملکی صورتحال بنی ہوئی ہے، ایسے میں یہ دونوں جماعتیں کسی کو یاد آتی ہیں یا نہیں، خاص طور پر دونوں کے جو امیر ہیں، یعنی دونوں ماشاءاللہ حافظ ہیں، تو ان کے جو بیانات ہیں ان کو کوئی ڈسکس کرتا ہے یا نہیں۔ تو اب وہ موقع آ گیا ہے۔ اب تو عمران خان کو لوگ کوس رہے ہیں، اور جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے چاہنے والے بھی تھے وہ بھی اب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی جان، جو اپنے دور حکومت میں آپ ظلم کرتے رہے ہیں وہ آپ بھول گئے ہیں۔ آج انسانی حقوق بھی آپ کو یاد آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سینئر صحافی بھی ہیں، وہ بھی اب تذکرہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک دو ویلاگ میری نظر سے گزرا۔ ایک تو سعدیہ خالد بڑی معروف صحافی ہیں، انہوں نے کیا، اور ایک وقاص ولانا صاحب نے، جو مریم اکرام، آپ سمجھتے ہیں مریم اکرام ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھیں، ایک اچھی صحافی تھی، جن کا نام آیا تھا مخصوص نشست پر نون لیگ کی جانب سے۔ تو پھر نام آیا تھا، لیکن نون لیگ نے پروٹیسٹ کیا، ان کے جو والنٹیئرس تھے، کچھ رہنما تھے، تو پھر نام مخصوص نشست سے نکال دیا گیا۔ جی بالکل، یہ وہی مریم اکرام ہے۔ تو میں تھم نیل دیکھ رہا تھا اور میں نے کچھ ویلاگ سنا بھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کو نا لبیک کی بددعا لگی ہے۔ تو اپنا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اردو کی بڑی معروف شاعرہ گزری ہیں، ادا جعفری صاحبہ، جن کی مشہور زمانہ غزل ہے کہ ہونٹوں پہ ان کے کبھی میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح بس ہرے الزام ہی آئے، کہ ان کے ہونٹوں پر کبھی میرا نام تو آئے، اسی بہانے آ جائے کہ وہ مجھ پر کوئی الزام لگا رہے ہیں، لیکن یہاں پر تو الزام نہیں لگ رہا۔ تو یہی نام اب میں لبیک کے تناظر میں کہوں گا، اور جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان ہے، جو انہوں نے گولہ باری کرتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین حافظ ہیں ماشاءاللہ، تین حافظ ہیں جنہوں نے گاہے بگاہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے مورچوں پر ایسی گولہ باری کی ہے، ایسی گولہ باری کی ہے کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے، میرا یہ ویلاگ شروع سے لے کر آخر تک لازمی سنیے گا، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آپ جب فیڈ بیک دیں گے، کچھ سوال آپ پوچھیں گے، تو میں کوشش کروں گا ان سوالات کے جواب بھی دوں، اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، اور اپنے دوستوں سے لنک بھی شیئر کیجیے گا۔ تو اب آتے ہیں جی موضوع کی جانب۔ ادا جعفری صاحبہ کا میں نے ذکر کر دیا، اور دو ویلاگز کا، جو سعدیہ خالد صاحبہ نے اور جو محترم وقاص ولانا صاحب نے کیے ہیں، وہ موضوع یہی تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو لبیک والوں کی اور عمران خان کو ان کی بددعا لگی ہے، یعنی جو انہوں نے اپنے دور میں ظلم کیا، روزے داروں پر ظلم کیا، ان پر سختیاں کیں، اور انہوں نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ آگے سے پیش کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے امیر کو رہا کروایا۔ اور یہاں پر جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ اتنا بڑے احتجاج کرتے ہیں، وہ اسلام آباد کی جانب بار بار چڑھائی کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک عمران خان کو رہا نہیں کروا سکے۔ اور دوسری جانب یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کی ہاں یا نہ پر فیصلے ہونے ہیں۔ وہ کہیں گے مذاکرات کامیاب ہو تو کامیاب ہوں گے، وہ چاہیں گے مذاکرات ناکام ہو تو ناکام ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب ریالٹی یہ ہے، دوسری جانب ریالٹی یہ ہے کہ اپنے دور حکومت میں اپنے مخالفین کی سرکوبی کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے ان کے ساتھ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، اب ایک ایک کر کے یہ سارے واقعات انہیں یاد دلائے جا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے نا بار بار نام آ رہا ہے، چاہے حکومتی صفوں میں آپ دیکھیں، جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء طاہر، انہوں نے بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ٹی ایل پی کا ذکر کیا تھا، اور یہ کہا تھا جی کہ اپنے دور میں عمران خان نے جو ان پر ظلم و زیادتی کی ہے وہ شاید بھول گئے ہیں، اور انسانی حقوق کو یاد کریں۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو فیض آباد دھرنا 1 ہوا تھا 2017 میں، تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے حافظ صاحب کی، یعنی یہ جو ملنگوں کے ملنگ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ملنگ ہے، وہ تو کہتے ہیں نا بھائی جان، اگر انہاں ظلم کیتا تو ظلم تسی بھی کیتا تے تسی ایک کرے دے نا دو ٹکن ہو، یہ ان کے بارے میں رائے ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں کسی بہانے آپ کا نام تو آیا، آپ کا ذکر تو چھڑا۔ اب ان کے امیر کی جانب سے بھی پچھلے دنوں کچھ باتیں ہوئیں، خاص طور پر یہ غزہ اسرائیل کے معاملے کو لے کر۔ اب آپ یہ منافقت دیکھیں کھلی
کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں یا طاقتیں ہیں جس میں برطانیہ بھی ہے، یورپی یونین بھی آ جاتی ہے، پھر امریکہ ہے، ان کے سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، ان کو جو انسانی حقوق کی وائلیشن یہ اسرائیل کر رہا ہے وہ یاد نہیں آتے، لیکن بار بار نا پاکستان میں، اور میں نے اپنے چند سورسز سے یہ کنفرم کیا جو باخبر سورسز ہیں کہ بھائی جان تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ انسانی حقوق کی وائلیشن چیزیں، وہ کہتے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی وہ کر رہے ہیں، اور یہ منافقت ہے، اور کوئی اتنا پریشر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے باتیں نا ہوا میں اڑ جائیں گی۔ اب یہی بات جو امیر جماعت اسلامیہ حافظ نعیم الرحمن، ان کے بارے میں ہمارا ایک تاثر عام سا بنا ہوا تھا صحافیوں کا، ہم نے سوال بھی ان سے کیے تھے کہ آپ لگتا ہے کہ عمران خان کو تھوڑا سا ریسکیو کر جاتے ہیں جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سوالات کے جواب دیتے ہیں، تو حافظ نعیم الرحمن نے یہ کہا تھا کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تاثر ایک ایسا ابھرتا تھا حافظ نعیم الرحمن صاحب جب بات کرتے تھے، لیکن یہ جو انہوں نے نا غزہ مار کیا ہے اور جو انہوں نے بیان دیا ہے اور جو جوش خطابہ میں کہہ دیا ہے، اس سے تو بھائی جان وہ چوکیاں جو ہے نا بالکل تباہ ہو گئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شہباز گل اینڈ کمپنی ہمارے محترم ہے، شہباز گل ٹھیک ہے، ایز اے بیٹ میں ہماری ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے، بہت سارے ایونٹس میں ہم نے ان سے سوالات بھی کیے، انہوں نے ہنستے ہوئے کسی کا جواب دیا، کسی کا جواب نہ دیا، کسی سوال کا، یہ تو ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں محترم شہباز گل صاحب نے امیر لبیک حافظ سعد حسین رضوی کو تھوڑا سا چھیڑنے کی کوشش کی، ملنگ قبیلے کو بھی ساتھ میں انہوں نے ٹاؤنٹ کیا کہ ہمارے کو دور حکومت میں تو آپ لوگ بڑے باہر آ جاتے تھے، اب آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آپ باہر کیوں نہیں آتے۔ تو ان کی جانب سے جو آگے رد عمل آیا تھا نا وہ کافی شدید تھا، اور رد عمل پاکستان کے حق میں تھا اور ریاست پاکستان کے حق میں تھا کہ یہ ہمارے اپنے ملک کا میٹر ہے، ہم نے اپنے ملک میں صاف کرنا ہے، تو کون ہے؟ یعنی یہ پنجاب، اب شہباز گل پنجابی میں بھی لا کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں پنجابی چ تو کون ہے، وہ آندے نے ہام خان دا میم بنیا ہوا ہے۔ تو اب حافظ نعیم الرحمن صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر آپ کھل کر اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے اور ان کے حق میں دھرنا یا احتجاج کا اعلان کیوں نہیں کرتے، یہ بات اسلام آباد میں سٹیج پر کھڑے ہو کر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کی۔ اب کیا ہوا، یہ وہی کمپنی ہے، یعنی شہباز گل اینڈ کمپنی جو باہر سے بیٹھ کر کچھ نیٹ ورک یہاں پر ہے وہ متحرک ہو گیا اور حافظ نعیم الرحمن صاحب کی کردار کشی کر رہا ہے۔ یہ وہی نیٹ ورک ہے جو ہمارے موجودہ سپاہ سالار ہیں حافظ جنرل عاصم منیر، جب وہ کوئی ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ کسی تقریب سے خطاب کرتے ہیں، فتنہ خوارج اور انتشاری ٹولے کی وہ بات کرتے ہیں تو انہیں مرچیں لگتی ہیں، یہ وہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پوری طرح سے ایک منظم طریقے سے حافظ نعیم الرحمن صاحب ہوں، حافظ حسین رضوی ہوں، یا موجودہ آرمی چیف ہوں، تینوں ماشاءاللہ حافظ ہیں، اور جب وہ فتنہ و فساد کی بات کرتے ہیں، فتنہ خوارج کی بات کرتے ہیں تو ان کے لگتی ہیں مرچیں، اور جب مرچیں لگتی ہیں تو پھر ایک پازیٹیو انداز میں آپ یہ دیکھیں کہ لبیک کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ بھائی جان انہوں نے تو جتنی زیادتیاں اور ظلم سے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلانی عسکری ادارے پر چڑھائی کر دیں گے یا فلانی چوکی پر حملہ کر دیں گے، ہم جناح ہاؤس کو آگ لگا دیں گے، ہم عسکری تنصیبات کا گھراؤ کر لیں گے، ہم ریاست مخالف ایجنڈے کو تو کریں گے، ہم اس ملک کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو سٹیک پر لگائیں گے، ہم اس طرح کا منفی پراپوگنڈا کریں گے، ہم ٹرینڈ چلائیں گے، ہم ٹرولنگ کریں گے، میمز بنائیں گے۔ ان کی جانب سے ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا، ریاست کے وفادار ہیں نا، کبھی نہیں دیکھا گیا، باقی جو معاملات ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اسی طرح جماعت اسلامی کی امیر دیکھیں حافظ نعیم الرحمن کی اب یہ لوگ ٹرولنگ کرنا شروع ہو گئے، یہ بڑی حیران کن بات ایک نئی ہوئی ہے کہ حافظ نعیم الرحمن وہ بندے ہیں کہ جو چل کر زمان پارک میں عمران خان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے، اور لیاقت بلوچ صاحب بھی موجود تھے، عمران خان کو مخلصانہ مشورہ دیا تھا، اور اس وقت جو امیر جماعت اسلامی تھے وہ سراج الحق صاحب تھے۔ میں ایز اے رپورٹر آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے عمران خان سے ملاقات سے پہلے سراج الحق وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے تھے، جب یہ پہلی بار پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے تو شہباز شریف سے ملے تھے اور کچھ مذاکرات کی بات کی تھی، تو شہباز شریف نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایک
سیاسی یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے یا سیاسی عدم برداشت ہے، اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، ہم جیسا کہیں گے ویسا کر لیں گے۔ تو سراج الحق صاحب بھی وہاں یہاں پر آئے تھے زمان پارک میں، لیکن عمران خان صاحب تو بقول سراج الحق کے وہ ہوا کے گھوڑے سوار تھے، وہ اس سے اترنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ اور یہ تب کی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنی دونوں حکومتیں گرا دی تھی اور الیکشن کی یہ رٹ لگا رہے تھے، اور انہیں یہ امید تھی کہ شاید بندیال کورٹ الیکشن کروا دے گی، تو تب سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ ہم ڈیٹ بھی لے لیتے ہیں، ہم معاملہ بھی سیٹل کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں عدالت سے چاہیے جو کچھ چاہیے، تو عدالت نے پھر الیکشن کروا لیے، نہیں کروائے۔ تو دوستو اب قصہ مختصر یہ، یعنی میں مختصر سا ویلاگ اس پر کرنا چاہتا ہوں، باقی اب چونکہ سلسلہ چل نکلا ہے تو ہم پر تو صرف یہ تھا جی کہ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ किया जाए वो भी तो अब नाम ले रहे हैं ना। और मुझे जो एक लगा ना, वो जो था हमारे दोस्त ही हैं ये थंबनेल, वकास वलाना और मरियम इकराम के लबैक वालों की ना पीटीआई इमरान खान को बददुआ लगी है, और सादिया खालिद का भी थंबनेल कुछ इसी तरह का था। तो चलें किसी बहाने अब चर्चा तो हो रहा है ना, और चर्चा नेक नामी पर ही हो रहा है, यानी कोई आपको ये नहीं, आप पर कोई टैग नहीं लगा रहा। ये जो कहते थे जी कि शायद रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में होते हैं या पता नहीं रियासत को स्टेक पर लगा लेते, अब नहीं है। चलें आवाज़ें तो उठना शुरू हो गई हैं, तो फिर जाते वही बात के 3 हाफ़िज़ मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और अमीर लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, तो गोलाबारी ये रहना जारी है। तो अब मज़ीद इनके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग भी होगी, ट्रेंड भी चलेंगे, लेकिन ये भी अपने अपने महाज पर डटे हुए हैं, और इनका अज़म ये है कि जो रियासत पाकिस्तान का मुखालिफ है, जो फितना फसाद फैलाता है, जो यहाँ का अमन नहीं चाहता, उन्होंने नहीं छड़ना, उन्होंने आड़े हाथों लेना है। बाकी जेडे रियासती मामलात ने वो देखे जाएंगे। और लास्ट में एक और बात, वो इस पर एक अलग से हम कर लेंगे। वफाकी वज़ीर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वही एमक्यूएम वाले, उनसे हमने सवाल किया था कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो क्या आप 5 जुलाई होता हुआ देख रहे हैं? 5 जुलाई आपको पता है क्या हुआ था? 5 जुलाई मार्शल लॉ लगा था, और जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगा लिया था, भुट्टो का दौर था, तो तब इलेक्शन इसी तरह के मामलात थे, और इत्तेहाद भी बना था उनके ख़िलाफ़, नफाज़ मुस्तफ़ा इस तरह की बना था, वो मैं एग्जैक्ट किसी व्लॉग में डिटेल बता दूंगा। तो 5 जुलाई हो गया था। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर 5 जुलाई क्या है, ये थोड़ा सा उन्होंने कहा, लेकिन साथ में ये भी कह दें कि, यानी आप ये कह दें कि वो उन्होंने कम कहा लेकिन बहुत कुछ कह गए, और वो ये था कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर बहुत देर इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत देर इंतज़ार का मतलब क्या है, वो समझने वाले खुद समझ जाएंगे। बाकी हाफिज़ तुहानू ਜਿਹੜਾ पूरी कौम सलाम पेश कर रही है कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਢਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹੇਗਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਇਸਲਾਹ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਾਂ ट्रोलिंग ना शुरू कर दिया करो। दोस्तों आपको ये वीलॉग पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके जो भी सवाल होंगे लिख दें, कोशिश करेंगे हम उनके जवाब दें। अल्लाह हाफिज़।